خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل حمدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ بس بغیر تمہید کے کسی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ اس نمبر پہ بھیج رہے ہیں ہمیں، جو کہ آپ کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آئے گا۔ جی سنائیے گا پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی کرام سے سوال یہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ اعتکاف میں کرنا سنت ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب، اس کو ظاہر ہے اگر طویل ہے تو اس کو مختصر بتا دیجیے کہ اعتکاف کے حوالے سے اب سوالات آ رہے ہیں آج کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ چونکہ بہن نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو ظاہر ہے کہ اگر اعتکاف کریں گی تو مسجد بیت میں کریں گی، گھر کے اندر۔ تو جس مقام پر آپ اعتکاف کریں گی نا، تو بغیر کسی عذر کے آپ اس مقام سے نکلیں گی، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی عذر کے، یعنی وضو کرنے کے لیے جانا ہے یا حاجت کے لیے جانا ہے یا بات لینے کے لیے جانا ہے یا کھانا بنانے والا کوئی نہیں تو کھانا بنانے کے لیے جانا ہے، تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ علاوہ عذر کے بغیر کسی وجہ کے اس مقام سے نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا تو اعتکاف خود بخود فاسد ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اس میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی بات یہی ہے۔ اس کے علاوہ تفصیل اپنے مقام پر، مسجد کے اندر ہوگا اعتکاف تو مسجد سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ممانعت ہیں کہ جن کے اندر مثلا مثال کے طور پر کسی قسم کا بھی جو جنسی معاملہ ہے اس کی اجازت نہیں مل سکتی، مسجد میں ویسے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی اور اعتکاف کی حالت میں اس کا جو مسئلہ ہے وہ رات کی حد تک بھی اور زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے بعض دیگر محرمات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا یہ تو فقہی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن آپ اعتکاف کا کانسیپٹ کیا ہے؟ چونکہ ابھی یہ وہ دن ہے کہ اگر جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ بھی انہی دنوں میں مائنڈ بنا رہے ہوں گے کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو آپ بتائیے گا اس عنوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لفظ اپنے اندر ایک بڑی حکمت رکھتا ہے، اور عاکف اس سے کہتے ہیں کہ جو جم کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ایک تقاضا ہم سے فرماتا ہے سورہ مزمل میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بقیہ ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ ویسے تو اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، لیکن اعتکاف کا معاملہ ہو اور نماز کا انتظار کہ جس میں بندہ باقی معاملات سے کٹ کر جم کر بیٹھ جاتا ہے، تو اعتکاف اصل میں ہے بقیہ معاملات دنیاوی سے، معاملات زندگی سے کٹ کر جم کر بیٹھ جانا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف کا اہتمام فرمایا، مسنون اعتکاف آخری عشرے میں۔ ایک سال آپ نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پھر ایک اور اہم بات ہے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ گویا کہ بقیہ سارے معاملات سے کٹ کر اللہ کا ہو رہتا ہے، تو باہر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں ان سب کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اگر فلاں جگہ نیکی ہو رہی، وہ اگر وہاں ہوتا تو کر لیتا، فلاں جگہ ہوتا تو کر لیتا، تو یہ کٹ کر بیٹھ جانا اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ اعمال کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آخری عشرے میں قدر کی رات بھی ہے جس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو جو اعتکاف میں ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ اپارچونٹی ہے کہ وہ پا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو۔ روح اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو کر لینا، اور وہ جو قرآن حکیم ہم سے کہلواتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہی اسپرٹ اور روح جو ہے وہ اصل میں اعتکاف میں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور فقہی اعتبار سے مفتی عامر صاحب یہ بتا دیجیے کہ وہ تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنا انگیج رہ سکتے ہیں؟ یعنی کچھ چیزیں جو اعتکاف کے علاوہ ویسے بھی حرام آتی ہیں وہ تو ظاہر الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ویسے جو کچھ مباح میں آتی ہیں کہ آپ دوستوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، یا اگر اعتکاف میں 5 دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تو ذرا بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں دن کے کسی ایک حصے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو یہ ٹھیک ہے یا یہ اعتکاف کی اسپرٹ کو خراب کرے گا صرف، یا فقہی طور پہ اعتکاف باطل کرے گا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر اعتکاف کیوں کرنا ہے؟ مطلب انسان کو کیا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے میں بیٹھ رہا ہوں تو میں اس میں 1-2 گھنٹے ذرا اس طرح بیٹھ جائے گا۔ ہاں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہی آپ کی بات کہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے وہ یقیناً مجروح ہو جائے گی۔ صحیح ہے، یعنی آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، سارے کام چھوڑ کے علائق دنیا اور مشاغل حیات کو ترک کر کے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں گا۔ صحیح ہے، تو اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، بندوں سے دوبارہ سے کنیکٹ کرتی ہے جو ہم سال بھر ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو 10 دن ہی تو نکالے، کون سی پوری زندگی نکال دی ہے؟ 10 دن ہی نکالے ہیں نا، کوئی 10 دن، کوئی 3 دن،
تو بہرحال پوری زندگی تو نہیں نکالی، ساری زندگی آپ کے علائق ہوتے ہیں. بندہ اعتکاف کا جب ذہن بناتا ہے تو اس کے پیش نظر ہوتا ہے یہی بات ہوتی ہے کہ میں اب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا. تو کوشش کریں کہ کم سے کم یہ چیزیں انگیج کریں. ٹھیک. اگلا سوال مفتی سہیل صاحب سنیے گا. میرا نام آمنہ ہے، میں کینیڈا سے ہوں. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے میں پریگننٹ ہوں اور میرا لاسٹ منتھ چل رہے ہیں، لائک 8 کا اینڈ چل رہا ہے، تو کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور بھوک بہت لگتی ہے. اب میں کیا اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوا سکتی ہوں یا اس کی قضا مجھے بعد میں دینی ہوگی کہ میں خود سے دوبارہ مطلب پورے روزے رکھوں، جو کہ آگے بھی آپ جانتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ڈلیوری کے بعد فیڈ پہ جب آتے ہیں بچوں کو لے کے فیڈ کروانا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ 2 سال تک روزہ نہیں رکھ سکتے. تو مجھے اس بارے میں علماء کرام سے پوچھنا ہے کہ اگر میں کسی اور کو روزے رکھواتی ہوں. ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. جی مسئلہ دریافت کیا ہے. قرآن کریم نے واضح انداز میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہے، جو بھی مریض ہے، تو جو پریگننٹ خواتین ہیں اگر وہ تکلیف محسوس کر رہی ہیں، ویکنیس محسوس کر رہی ہیں، تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہیں. تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہ میں اپنی جگہ کسی غریب کو روزہ رکھوا دوں یا کسی اور کو روزہ رکھوا دوں، ایسا نہیں ہے. اب روزے جتنے بھی انہوں نے چھوڑے ہیں تو دیکھیں اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. جب بھی آپ صحیح اور تندرست ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو اللہ رب العالمین جلد صحت عافیت عطا فرمائے، تو جب بھی صحت عافیت ہو تو آپ اتنے روزے کی قضا فرما لیجیے گا. اچھا ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ آج بھی مجھے سوال ہوا کہ اعتکاف خدا نہ خواستہ فاسد ہو جائے. ابھی اعتکاف ہوا نہیں ہے اور فاسد ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اعتکاف فاسد ہو جائے تو بعد میں قضا 10 دنوں کی ہوگی، ایسا نہیں ہے. اعتکاف فاسد ہو گیا تو کسی بھی دن مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک آپ کو اسی مقام پر اعتکاف کرنا ہوگا اور ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہوگا. اعتکاف کی قضا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. مفتی عامر صاحب سوال پوچھیں. اگر اس حوالے سے آپ اجازت دیں. جی پلیز ضرور. کہ جو پریگننٹ خواتین کا معاملہ ہے، کیا کہنا، ان کا شرف ہے. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا انہیں مظہر بنایا اور پروردگار عالم نے اپنی خلقت کے لیے ان کو وسیلہ قرار دیا، اور کتنا بڑا شرف ہے خاتون کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کو مستثنیٰ بھی کیا گیا. وہ تفسیر کے اندر کچھ اختلافات ہیں کہ ان کو مریض میں لیا جائے یا یطیقونہ کا مصداق قرار دیا جائے. جیسے کہ آیت کے اندر 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک مریض کا اور علی الذین یطیقونہ. تو اس حوالے سے بھی جم بھی کیا ہے بعض فقہا نے ہمارے یہاں، اور اس پر اصرار بھی کیا ہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ جناب یہ خاتون جو ہیں جو فیڈ کرنے والی ہیں اور اسی طریقے سے جو پریگننسی کی وجہ سے اس مرحلے میں ہے کہ جہاں روزہ رکھنا ان کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے لیے ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ابھی تو وہ فدیہ دیں گی، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور بعد میں جب کبھی ان کے پاس صحت ہو جائے تو پھر وہ اس کی احتیاطاً قضا بھی کریں گی. فرق کیا ہے بنیادی؟ فرق یہ ہے کہ اس کو جم کیا گیا ہے، فدیے اور قضا دونوں کو جم کیا ہے. ہمارے بہت سے فقہا نے ہمارے نزدیک یہ ہے، احناف کے نزدیک کہ وعلی الذین یطیقونہ کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو خدا نہ خواستہ ایسا مرض ہے جو کبھی صحیح نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ اتنا ایجڈ ہو چکا ہے کوئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ زمرے میں آتے ہیں. اس میں ایک بات صرف عرض کروں گا کہ بہن کو ضروری نہیں ہے کہ پورے مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھیں، ایک دو جب جو ممکن ہو. صحیح، ماشاءاللہ. بالکل. آپ اگلا سوال بھی سنیے گا مفتی عامر صاحب. جی مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو روڈوں کے اوپر جو یہ افطاری کروا رہے ہیں، وہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ مقصد جیسے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے بعض جگہوں پہ تو وہ ٹریفک پورا شارع فیصل جام ہو جاتا ہے یا اور دوسری شاہراہیں جام ہو جاتی ہیں. جس کا گھر 3 منٹ کے فاصلے پہ ہے وہ اس کا روزہ بھی آپ نے جو ہے وہ راستے میں کھلوا دیا، یعنی 500 آدمی کی افطاری کروا دی، 5 لاکھ آدمی پیچھے جو ہے وہ روزہ ان کا روڈوں پہ کھل گیا. تو اس کے اوپر اگر آپ لوگ تھوڑا سا کام کر لیں، کچھ آپ کے علماء کرام سے کچھ روشنی میں کچھ بات کر لیں تو اس سے جو ہے وہ بڑا عوام کو فائدہ ہو جائے گا. وہ غصے میں بھائی شارع فیصل جام ہو گیا مسئلہ. الرحمن الرحیم. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس اعتراض اور اس اقدام اور اس سوال کو، اس لیے کہ کسی غریب کو روزہ کھلوانا، کسی غریب کا پیٹ بھرنا، یہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اور پھر احتیاط کی جائے کہ جن کا روزہ گھر پہ کھل سکتا ہے لیکن ان کو بھی سڑکوں پہ کھولنا پڑتا ہے اس لیے کہ ٹریفک جیم ہے
وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 10-15 منٹ پہلے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں تقریباً. تو سڑکوں پہ کیا ضرورت ہے؟ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے سڑکوں پہ ہر کام کریں گے، کھانا سڑک پہ کھائیں گے، جھگڑا سڑک پہ کریں گے، کھیلیں گے سڑک پہ، کاروبار سڑک پہ کریں گے، ہر کام ہم سڑک پہ کرتے ہیں. بلکہ اب تو دولہا کی جو مووی بنتی ہے شادی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی سڑک ہاں ٹریفک جام میں دولہا چوک پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پٹاخے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کاروبار بھی سڑک پہ کر رہے ہیں. سڑک چھوڑ دیں، یہ راستہ ہے. آپ کو افطاری کرانی ہے اور اس کا ثواب چاہیے تو آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. میں ایگری کرتا ہوں، ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے. افطاری کرانے سے انکار نہیں ہے بلکہ اس کے طریقہ کار سے انکار ہے، اس کی اصلاح ضرور کی جائے. صحیح. آپ جی بہت پیارا جواب دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے سڑک پہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے سڑک پہ کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے سڑک پہ کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے سڑک پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی راستہ بند کرنا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ راستے سے اذیت کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو راستے میں آپ اذیت پیدا کر رہے ہیں، اچھا کام کرتے ہوئے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھلائیں لیکن فٹ پاتھ پر کچھ کر لیں، آپ ٹینٹ وغیرہ باندھ لیں، راستہ روکنے کی اجازت بالکل نہیں. اگر اجازت دیں ایک سوال میں بھی عرض کر دوں مولا کا. نہج البلاغہ میں بڑا قیمتی یہ جملہ ہے کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ اگر نوافل کے ذریعے سے فرائض فوت ہونے لگیں تو اس نافلہ کے ذریعے سے پھر قربت پروردگار حاصل نہیں ہوتی اور ہرگز حاصل نہیں ہوتی. لا التی لنفی الجنس استعمال ہوا ہے. اور بغیر کسی عذر کے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ کہے 11 رکعت نماز شب اور تہجد تو پڑھ ہی لیے، اب اگر 2 رکعت نماز فجر میں نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ 2 رکعت نماز فجر اس کا وزن بہت زیادہ ہے، تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے. اسی طریقے سے سڑک کا معاملہ ہے کہ وہ مستحبات میں ہے کہ انسان افطاری کرائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے راستہ بلاک کرنا بالکل. آپ ایک سوال سن لیں پھر آپ سے کنکلوڈنگ رضا صاحب کو سوال سنا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان قرآن کھولے رمضان میں اور پھر اسے پورا نہ کرے، پھر اسے بند کر دے، پھر پورے سال میں بھی نہ پڑھے، پھر اسے اگلے رمضان میں نئے سرے سے واپس شروع کرے، پھر وہ قرآن پورا نہ کرے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے، تو اس میں اب کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ہے. میں نہیں سمجھ پایا کہ ایک آدمی سے رمضان میں قرآن شروع کیا، ختم نہیں کر سکا، ہاں اگلے رمضان میں پھر شروع کیا، وہیں سے کنٹینیو نہیں کیا، ختم کر دیا، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھرے ہوئے ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ بہرحال اگر ماہ مبارک رمضان میں کسی کو یہ شرف مل سکے کہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے تو کیا کہنا. لیکن یہ ہے کہ اسی کو کل ہم و غم نہ بنا لیا جائے. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ جملہ ہے مولا کا کہ لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، کہ سورے کے آخر تک بس پہنچ جانا ہے، یہ تمہارا ہم و غم نہیں ہونا چاہیے. انسان رتل القرآن ترتیلا کی جو اسپرٹ ہے نا، کہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اگر ایک انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اگر اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اس کو بہت بڑی سعادت حاصل ہوگی. ماہ مبارک رمضان کی اسپرٹ بھی یہ محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں انسان غور و فکر کرے. اچھا نماز فجر کا جو ٹائم ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس وقت بھی قرآن مجید کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی. پورا قرآن پڑھ سکے تو نور علی نور، کیا کہنا، مگر اسی کو بس ٹارگٹ نہ بنا لیا جائے. آپ رمضان اور قرآن کے حوالے سے فرمائیے گا. اور اسی پہ ایڈ کرتے ہوئے کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم قرآن اس لیے بھی شروع نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے ہم ختم تو نہیں کر پائیں گے، تو پھر تو جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان اور قرآن پاک کا مستقل تعلق یہ ہماری گفتگو کا مستقل حصہ ہے، اور ہمارے فورم سے اگر یہ میسج چلا جاتا ہے اور آف دا ریکارڈ ہم نے بات بھی کی کہ کچھ لوگ بھی اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے اور ہم نے قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. یہ جو ہم ختم اور تکمیل کے حوالے سے کچھ زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان نہ ہوں. قرآن حکیم نے یہ بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ فقرؤ ما تیسر من، جو سہولت سے ہو سکے قرآن پاک میں سے تلاوت کر لو. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تلاوت کا اجر و ثواب ہے وہاں فہم کا اجر و ثواب زیادہ ہے. عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابہ کرام، یہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ تکاثر، سورہ زلزال سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ پورا قرآن پاک ہم پڑھ جائیں اور ہمیں سمجھنا ہے. یہ ان کی عاجزی کا بیان ہے، ان سے زیادہ قرآن حکیم کو کس سے سمجھاؤں گا. تو اس بات پر بھی توجہ رہے کہ محض تکمیل کے حوالے سے ہم پریشان نہ ہو، بلکہ کوانٹٹی کے ساتھ
क्वालिटी की तरफ भी हम जाने की कोशिश करें। दूसरी बात, इस फोरम से आज क्योंकि 17वीं शब है और बदर का मैदान सजा था, और आज हमारा जो एक तसव्वुर हो गया कि शायद इस्लाम चंद रिचुअल्स का नाम है और कुछ अमाल को अंजाम देकर हम मुतमईन होकर शायद इंतहाई इत्मीनान अपने आप को दिला लेते हैं, ऐसा कतअन नहीं है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का माह मुबारक माह रमज़ान मुतहर्रिक है। इसी माह मुबारक में नुज़ूल कुरान, इसी माह मुबारक में बदर जिसको कुरान फुरकान यौमुल फुरकान करार देता है, इसी माह मुबारक में फ़तह मक्का का मामला भी आता है। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि माह रमज़ान के रोज़े हमारी रूह की बेदारी और ताल्लुक़ मा अल्लाह का बहुत बड़ा ज़रिया है। ताल्लुक़ मा अल्लाह का एक बहुत बड़ा ज़रिया उसके दीन के लिए मेहनत करना, उसके लिए दीन के लिए जिद्दोजहद करना। और बदर का तफ़सीर सूरह अनफ़ाल में आता है बड़े तफसील से। अल्लाह ताला फरमाता है फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मुसलमानों, तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने इनको कत्ल किया है। और नबी, मिट्टी आपने नहीं फेंकी, मिट्टी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेंकी है। वो बंदा लगा हुआ है अल्लाह की राह में, उसके दीन के लिए खड़ा हुआ है, और अल्लाह फरमाता है तू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। मुझे बताइए रूहानियत और क़ुर्ब इलाही का इससे बड़ा रुतबा क्या होगा। तो आज मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब। क्या कहना, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह उलमा-ए-कराम से आगे भी गुफ्तगू होगी। सबका बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।